السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں سسٹرز آپ خیریت سے ہوں گی انشاءاللہ۔ چلیے آج کا سبق دیکھ لیتے ہیں۔ آج آپ کا سبق ہے تختی نمبر 16، لفظ اللہ کا قاعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے لفظ اللہ کا قاعدہ۔ الحمدللہ کل ہم نے پچھلے سبق میں ہم نے یہ سیکھا کہ الف کو ہم نے کہاں باریک پڑھنا ہے، کہاں موٹا پڑھنا ہے۔ تو آج ہم لام کے بارے میں پڑھیں گے۔ ہم نے شروع میں آپ کو سمجھایا تھا کہ پر حروف 10 ہوتے ہیں اور 10 کو ہم نے 2 حصوں میں بانٹا تھا، ایک عارضی پر تھے اور ایک ہمیشہ پر تھے، ٹھیک ہے۔ یعنی اور جو ہمیشہ پر تھے ان کو حروف مستعلیہ کہتے تھے اور وہ 7 تھے، اور جو عارضی پر تھے وہ 3 تھے، الف را لام۔ پچھلے اسباق میں ہم آپ کو سکھا چکے ہیں، را کے بارے میں پورا ڈیٹیل سے سمجھا دیا ہے، الف کے بارے میں بھی آپ کو بتایا ہے پچھلی ویڈیو میں۔ تو آج آپ دیکھیے لام کے بارے میں۔ لام کے بارے میں کیا ہے؟ لام کا صرف ایک ہی قاعدہ ہے، اور وہ قاعدہ یہ ہے کہ ہر جگہ آپ کو لام باریک آواز سے پڑھنا ہے، سب جگہ۔ صرف اللہ، اللہ، لفظ اللہ اگر آپ کو کہیں نظر آتا ہے تو لفظ اللہ کا قاعدہ یہ ہے کہ لفظ اللہ سے پہلے زبر یا پیش آپ کو اگر نظر آئے تو لفظ اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، اور اگر لفظ اللہ کے لام سے پہلے آپ کو زیر نظر آتی ہے تو لفظ اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ کہیں بھی آپ کو لام نظر آ رہا ہے، کوئی بھی حرف نظر آ رہا ہے، لام آ رہا ہے اس میں، جیسے سپوز کریے جیسے کہ آ رہا ہے مفلحون، ٹھیک ہے، تو یہاں ہم لام کو باریک ہی پڑھیں گے، ہے نا۔ اور بھی بہت سارے آپ کو ورڈ ملیں گے، جیسے مطلب جیسے رسولو، اب یہ لو کو پر نہیں کریں گے، باریک پڑھیں گے جہاں بھی لام آپ کو نظر آتا ہے۔ جیسے لم یلد، لم یلد، یہاں پر بھی لام کو باریک ہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ بس اس کا ایک ہی قاعدہ ہے، یہ آپ نے تعریف کے بطور یاد کر لینا ہے کہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے اگر زبر پیش آتا ہے تو لفظ اللہ کے لام کو پر پڑھتے ہیں، لفظ اللہ کے لام سے پہلے اگر زیر آتی ہے تو لفظ اللہ کے لام کو باریک پڑھتے ہیں۔ آئیے چلیے مشق کرتے ہیں تھوڑی سی، پہلے زبر کے ساتھ، پھر پیش کے ساتھ، پھر زیر کے ساتھ۔ پہلے ہمیں ان 2 لائنوں میں پورا آواز سے پڑھنا ہے اور نیچے والے میں باریک، کیسے؟ اور یہ ورڈ آپ کو خوب قرآن مجید میں کثیر الاستعمال ہوں گے، ان کے خوب زیادہ ملیں گے انشاءاللہ آپ کو۔ کیسے پڑھنا ہے؟ ان اللہ، قال اللہ، سمع اللہ، حدود اللہ، یرید اللہ، خلق اللہ، یہاں باریک کر کے پڑھنا ہے، بل اللہ، دین اللہ، امر اللہ، اس طرح سے اجرا دیکھتے ہیں۔ ان اللہ، حمزہ متحرک، نون مشدد تو غنہ ہوگا، اور 1 الف کے برابر ناک میں آواز کو چھپانا ہے آپ نے، غنہ کی مقدار 1 الف کے برابر ہوتی ہے۔ اب دیکھیں یہاں الف لام نظر آ رہا ہے، یہ آپ کا حروف شمسی میں سے ہے، ٹھیک ہے، اور یہ لام آپ کا اللہ کا لام ہے۔ یہاں آپ کو 2 لام نظر آ رہے ہیں، تیسرا تشدید کے اندر چھپا ہوا ہے۔ جو 2 نظر آ رہے ہیں، ایک تو اس میں سے حروف شمسی کا ہو گیا اور ایک اللہ، اللہ کا لام، 2 ہو گئے، ٹھیک ہے، اور لام پر صلہ مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچا جائے گا، ہاں متحرک ہے۔ اب دیکھیے اللہ کے لام سے پہلے نون پر زبر ہے تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، کیسے؟ ان اللہ،
اسی طرح اس کا بھی اجرا ایسی ہوگا. الف سے پہلے قاف پر زبر ہے. اب دیکھو ہاں یہاں یہ وہ قاعدہ آ رہا ہے کہ الف سے پہلے قاف پر زبر ہے تو الف بھی یہاں پر ہو جائے گا ہے نا. اور قاف الف مدہ بھی ہے قاف پر تو ایک الف کے برابر بھی کھینچا جائے گا. لام متحرک ہے. الف لام کے بعد حروف شمسی میں سے لام آ رہا ہے تو الف لام کو نہیں پڑھیں گے, پہلے والے حرف لام سے ملا کر پڑھیں گے. لام پر صلہ مدہ ہے. ہاں متحرک ہے. اللہ کے لام سے پہلے لام پر زبر ہے تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے. قال اللہ, اور کریے میں الف کو بھی پر کر رہی ہوں. قال اللہ, قال یہ والا لام جو ہے باریک پڑھا جائے گا لیکن اللہ کا لام پر ہوگا. قال اللہ, قال اللہ. اسی طرح سین متحرک, میم متحرک, عین متحرک. اللہ کے لام سے پہلے حروف شمسی میں سے مطلب الف لام, اللہ کے لام سے پہلے عین پر زبر ہے تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے. حروف شمسی میں سے لام آ رہا ہے تو الف لام کو نہیں پڑھیں گے. لام پر صلہ مدہ ہے. ہاں متحرک ہے. سمیع اللہ, یہاں اس پوری لائن میں پر کرا, یہاں پر بھی پر ہوگا. ہاں متحرک ہے. واو مدہ ہے. دال متحرک ہے. اللہ کے لام سے پہلے دال پر پیش ہے تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے. الف لام کے بعد حروف شمسی میں سے لام آ رہا ہے تو الف لام کو نہیں پڑھیں گے. لام کو پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے یعنی دال سے. لام پر صلہ مدہ ہے. ہاں متحرک ہے. کیسے؟ حدود اللہ, مخارج کے ساتھ ادا کرنا ہے آپ نے. دال کا پروننسیشن جو ہے آپ کا کہاں سے ہے, اس کا مخرج کہاں پر ہے. حروف ندائیہ سے ادا ہونے, حروف ندائیہ میں سے آتا ہے کہ زبان کی نوک جب ثنایا اولیہ کی جڑوں سے لگتی ہے تو دال ادا ہوتا ہے. تو یہ سارا آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح یرید اللہ, یا متحرک ہے. را پر یا مدہ ہو رہا ہے اور را باریک بھی ہوگی کیونکہ زیر ہے اور اللہ کے لام سے پہلے دال پر پیش ہے تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے. الف لام کے بعد حروف شمسی میں سے لام آ رہا ہے تو الف لام کو نہیں پڑھیں گے. لام کو پہلے والے حرف یعنی دال سے ملا کر پڑھیں گے. لام پر صلہ مدہ ہے. ہاں متحرک ہے. یرید اللہ, خاء متحرک ہے. لام حرف ساکن ہے. قاف متحرک ہے. اللہ کے لام سے پہلے قاف پر پیش ہے تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے. اور الف لام کے بعد حروف شمسی میں سے لام آ رہا ہے تو الف لام کو نہیں پڑھیں گے. لام کو پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے. لام پر صلہ مدہ ہے. ہاں متحرک ہے. خلق اللہ, اب یہاں ہم باریک پڑھیں گے. کیسے؟ با متحرک ہے. لام متحرک ہے. اللہ کے لام سے پہلے دیکھیے لام کے نیچے زیر ہے تو اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے. اور الف لام کے بعد حروف شمسی میں سے لام آ رہا ہے تو الف لام کو نہیں پڑھیں گے بلکہ پہلے والے لام سے اس لام کو ملا کر پڑھیں گے. لام پر صلہ مدہ ہے. ہاں متحرک ہے. تو کیسے پڑھیں گے؟ بل اللہ. اسی طرح دین اللہ, دال پر کیا آ رہا ہے؟ یا مدہ آ رہا ہے. نون متحرک ہے. اللہ کے لام سے پہلے زیر ہے تو اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے. حروف شمسی میں سے الف لام کے بعد لام آ رہا ہے تو الف لام کو نہیں پڑھیں گے. لام کو پہلے والے حرف یعنی نون سے ملا کر پڑھیں گے. ہاں متحرک ہے. دین اللہ, یہ میں آپ کے اوپر چھوڑتی ہوں, یہ آپ نے کرنا ہے. اب دیکھو جیسے ہم پڑھتے ہیں نا, اعوذ باللہ, باللہ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہے. ٹھیک ہے. بسم اللہ, بسم اللہ, یہ بھی ہم باریکی پڑھتے ہیں, اس وجہ سے پڑھتے ہیں اس کو. تو آپ کی آج اعوذ باللہ اور بسم اللہ بھی اچھی ہو جانی چاہیے. امید کرتی ہوں آج کا سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا. ٹھیک ہے. آپ نے اعوذ باللہ بسم اللہ کی بہت پریکٹس کرنی ہے. ایک بار سنیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس طرح سے آپ نے پریکٹس کرنی ہے. جزاک اللہ خیراً کثیرا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.